اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف ٹرن کرو، اللہ کی طرف مڑو، مطلب کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا سکو۔ دیکھیں جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے مغفرت مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو قرآن میں یہ آیت ہے کہ اس بندے کو فلاح ملتی ہے۔ اب کن چیزوں سے؟ جو اس پر مصیبتیں ہیں، اس پر پریشانیاں ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، جو بندہ مغفرت کی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو وہ ان سب چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بے شک جو بھی توبہ نہیں کرتا یہی لوگ پھر ظالم ہیں۔ جو بندہ توبہ نہیں کرتا وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بندے کو اس چیز کا خود کو نقصان ہے۔ دیکھیں حضرت ابن مسعود نے کہا کہ جو مومن بندہ ہے، جو مومن ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور جو بندہ منافق ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے، جیسے ہی مکھی کوئی آئی اور گناہ کیا ایسے ہی اس کو اڑا دیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو ہم نے گناہ سے جتنا ہو سکے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نہیں ہونا اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہمیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو آج اگر ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، ہمارے پاس سنہری موقع ہے، ہمیں اسے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے۔ دیکھیں آپ کہیں پر بھی پھنس چکے ہیں، زندگی کے کسی بھی موڑ پر آ کر آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، تو اللہ فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ تو یہ شان ہے گناہوں سے بچنے کی۔ تقوی کہتے ہیں کہ خود کو گناہ سے بچانا، کہ کوئی بھی آپ کے آگے گناہ آئے، آپ کو موقع ملے گناہ کرنے کا، لیکن اللہ کے لیے وہ گناہ نہیں کرنا، کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یا پھر یہ سوچنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس سے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی آیت بتائی سنائی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سارے کے سارے اللہ کی طرف ٹرن کرو، اللہ کی طرف مڑو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، تاکہ تم لوگ فلاح پا سکو، ٹھیک ہے۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، اس سے مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ ڈپریشن کا شکار ہونا۔ میرے دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ زمینیں وغیرہ ہیں، لیکن وہ پھر بھی رات کو نیند کی گولی لے کے سوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں یہ جب پریشانی میں بدلتے ہیں، مصیبت میں بدلتے ہیں، تو بندے کو پھر نیند تک نہیں آتی، سکون نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا سکون اللہ کے ذکر میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے۔ آج میں آپ کو 2-3 کلمات بتانے لگا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، آپ نے یہ لازمی پڑھنے ہیں، اگر زیادہ مرتبہ نہیں پڑھ سکتے آپ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا ایک تسبیح، اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، ٹھیک ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے، اور اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اس آگ سے بچا لے جس کا تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ جو خاص عشرہ
اسی کا چل رہا ہے، نجات کا چل رہا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، بے شک تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ شان ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی انسان سے غلطی ہو گئی ہے اب اس کی سزا دینی ہی دینی ہے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم ایک مرتبہ کہو کہ مجھے معاف کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن معافی کب ہوتی ہے؟ جب انسان پکی پکی توبہ کر لیتا ہے ایک گناہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔